يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، معزز محترم حاضرین مسلمین، رب العالمین خالق کائنات خالق لم یزل نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث سے، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، شعوبا و قبائل، تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں بنایا ہے، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ و برتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ
تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى أن يكون خيرا منهم، یہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان میں سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور نہ ہی تم میں سے کوئی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ عسى أن يكون خيرا منهن، یہ بھی ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عجب میں مت ڈالو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو غلط نام سے بلاؤ۔ بئس الاسم الفسوق، کتنا ہی برا یہ نام سے نام بلانا کتنا برا ہے۔ فرمایا بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد بھی وَمَن لَّمْ يَتُب، اور اگر کسی سے یہ عمل سرزد ہو جائے اور وہ اس پر توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہ سارے کے سارے ظلم کرنے والوں میں سے ہیں، اور جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث مبارک میں فرمایا، حدیث مبارک ہے وَلَٰكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ غَالٍ، لیکن فرمایا کون؟ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہو۔ یہ حدیث مبارک ہے، اس حدیث مبارک کا سبب بھی جانیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کس چیز کے لیے فرمایا ہے۔ معزز مکرم حاضرین سبھی، ہم میں سے ہر انسان اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ ہر انسان اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ اللہ کے نزدیک ظاہر شکل و صورت، ظاہر وجاہت، مال و دولت، جسم کا فرق ہونا یا نہیں ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ و برتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ و برتر، احسن، اچھا، عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، رب کی ناراضگی سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر یہ لازم کیا ہے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو اپنے سے کم نہ جانیں۔ اسی لیے جو لوگ کسی کو اپنے سے کم جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں، بڑا مانتے
مثقال حبۃ خردل من الایمان، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے وَهُوَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الکبر، فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہوا، لا یشم رائحۃ الجنہ، کہ وہ بندہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ اور فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے، اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے جو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے معزز جانتا ہے، فرمایا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر جانتا ہے، اور کبھی اپنے حسب پہ بات کرتا ہے، کبھی اپنے نسب پہ بات کرتا ہے، کبھی اس کے پاس بڑائی بیان کرنے کے لیے، کبھی وہ اپنے خاندانی وجاہت کو بیان کرتا ہے، کبھی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہ اپنے سامنے لوگوں کے سامنے کیا بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر تصور کرتا ہے۔ فرمایا اسی کا نام تکبر ہے، اسی کا نام تکبر ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے قوموں کے اندر، ہم نے تمہیں بنایا ہے قوموں کے اندر اور قبیلوں کے اندر، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، تمہاری پہچان ہو۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ اور برتر اور عزت والا، عظمت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور متقی اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ فرمایا متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اپنی بڑائی نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگ محض اپنی خاندانی وجاہت، بعض لوگ اپنی مال کے بلبوتے پر، بعض لوگ اپنے کسی کاروبار کے بلبوتے پر اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر یا معزز تصور کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جو بندہ اپنے آپ کو کسی سے معزز تصور کرتا ہے، فرمایا اس کے دل